وہ مسکراتی تھی ضرور، لیکن جب بھی شادی کے معاملے میں جب بات آ جاتی تھی تو وہ ہمیشہ ذرا سی چپ ہو جاتی تھی اور ٹاپک چینج کرنے کی کوشش کرتی تھی. اچھا. اور اس کا مطلب شاید ہماری غلطی ہے، ہمیں پک اپ کر دینا چاہیے تھا، لیکن ہمارے سوچ میں نہیں آیا کہ کچھ ہو رہا تھا بیہائنڈ کلوز ڈورز. کیونکہ ہنا باجی ہمیشہ سے ایک بہت پرائیویٹ انڈیویجول تھی. یہ ہمیں ضرور پتا ہے آفٹر دا فیکٹ، آفٹر یہ سارے فیکٹس نکلے ہیں، آفٹر کیس کے بارے میں، فیصل اصغر امام کی حرکتوں کے بارے میں جو کہ ہنا باجی کی شادی سے پہلے ہوئے تھے، جس کے بارے میں ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا. ہنا باجی کنفیوز ضرور لگتی تھی. ہنا باجی کمزور ذرا سی اور ہو گئی تھی، لیکن وہ ہمیشہ سے تھوڑی سی کمزور تھی. کنفیوزڈ مے بی، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ ساری ان چیزوں میں ہمیں کوئی ایکسپلسٹ آئیڈیا نہیں تھا. ایز اے فیملی ہم بہت خاندانی لوگ ہیں، ہم اپنی عورتوں کی عزت کرتے ہیں. ہنا باجی کی 44 سال کی عمر تھی. انہوں کی 44 سال کی عمر کیوں تھی؟ کیونکہ وہ کہتی تھی کہ میں نے اپنے چوائس سے شادی کرنی ہے اور میں نے اپنے والدین کا خیال رکھنا ہے اور میں نے والدین سے دور نہیں رہنا، 10-15 منٹ کے فاصلے پہ رہنا، جو کہ ویسٹ رچ میں ان کا گھر ہے. تو ٹو سے کہ ہمارے پاس کوئی آئیڈیا تھا پوسٹ فیکٹ، اب ہم جب واپس دیکھتے ہیں تو بالکل آئیڈیا ہونا چاہیے تھا، لیکن ان دا مومنٹ ڈیورنگ دا بزینس آف نارمل ڈے ٹو ڈے لائف نہ ہمیں آئیڈیا تھا. اور کوائٹ فرینکلی ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ہنا باجی کو بھی کوئی اس طرح کا احساس ہوا کہ نہیں. صحیح، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. سارے میں بہت سے سوالات ہیں اس کیس میں جن کے جوابات آنا باقی ہیں، اور آپ کے دکھ اور آپ کی تکلیف کو ہم محسوس کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمیں ماہر نفسیات ڈاکٹر ماہنور صاحبہ نے بھی جوائن کیا، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. ماہنور صاحبہ بہت شکریہ، آپ نے سما کو اپنا قیمتی وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ کہیے گا کہ وہ کون سی ایسی نفسیاتی علامات ہیں جو کسی بھی شخص کو شدید ترین گھریلو جھگڑے یا پھر قتل تک انتہائی لے جاتی قدم. ہیں، اتنے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور کر دیتی ہیں؟ السلام علیکم، تھینک یو فور دا کوشچن. یہ ایک بہت ہی جو ہے وہ سینسیٹیو میٹر ہے جس پہ ایک ماہر نفسیات کے طور پہ میں اپنی تھوڑی سی رائے دینا چاہوں گی. دیکھیے، اگر ہم اس طرح کی جو کرائمز دیکھتے ہیں جس میں آپ کا مرڈر ہے، کسی قسم کا فزیکل اسالٹ ہے، یا کچھ بھی ہے کہ آپ کس انسان کو جو ہے وہ قتل کرنے کی حد تک آ جائیں، اور جیسے کہ ہم نے اس کیس میں دیکھا کہ جو شخص ہے، جو اس کا میاں ہے جس نے بیوی کا قتل کیا ہے، وہ جو ہے ایک باشعور انسان ہے، ایک یونیورسٹی میں لیکچرر رہ چکے ہیں، اور جو ہے ایک اچھے خاندان سے آتے ہیں. مطلب کہ ان کا جو اگر ہم بات کر کے مالی معاملات بھی اچھے رہے ہیں. تو کیا اسے ہم یہ کہیں کہ ان کو کسی قسم کا نفسیات کا مسئلہ تھا؟ اسے ہم اتنی ڈیٹیلز میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی قسم کا اور ڈاکٹر نفسیات کا صاحب مسئلہ. ایک چیز میں ایڈ آن کر دیتی ہوں، جیسے کہ ہمارے رپورٹر بھی ہمیں جو انسائٹس انہوں نے پرووائڈ کیے کہ وہ تو خود سائیکیٹرسٹ کے لیکچرز دیتے تھے، پڑھاتے تھے. یہ سائیکالوجی کے لیکچرز دیتے ہوں گے. سائیکیٹری کچھ اور ہیں. سائیکیٹری ایک ڈاکٹر کو کہتے ہیں ہم، جو کہ میڈیکلی کسی بھی مریض کو دیکھتا ہے. تو سائیکالوجی کے لیکچر ضرور دیتے ہوں گے، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ اور بھی لیکچرز اگر ان کے سبجیکٹس میں آتے ہیں، لیکن وہ بھی اگین کوئی وجہ تو نہ بنے. اچھا، اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم یہ کہیں کہ کسی نے کسی کا قتل کیا، کسی نے کسی پہ کسی قسم کا تشدد کیا، تو کیا انہیں کوئی نفسیاتی بیماری ہے؟ تو یہ اس سے کہیں بھی ثابت نہیں ہوتا ہے. ہیلو، آپ کو میری ٹھیک ہے. آواز آ رہی ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب پلیز کنٹینیو کریں، آواز پہنچ رہی ہے آپ کی. اوکے. تو یہ میں کہنا چاہوں گی کہ اکثر تو ہمیں جو تشدد کا سامنا دیکھنے کو ملتا ہے وہ لوگ ہیں جو خود سے نفسیاتی ہیں. نفسیاتی لوگ بہت ہی کم ایسے دیکھے گئے کہ خود سے نفسیات کی کسی بیماری میں مبتلا ہیں اور وہ جو ہے کسی کے اوپر تشدد کرتے ہیں، بلکہ جو ہے جو لوگ پہلے سے نفسیات کی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، ان پہ تشدد ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے. تو اس بات کو اکثر جو ہے ہم اس پہ کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے کسی کو مار دیا، تشدد کیا، تو شاید انہیں کوئی نفسیات کی بیماری ہے، جو کہ زیادہ تر کیسز میں نہیں ہوتا. میجورٹی کیسز میں جو بھی انسان اس طرح کی تشدد میں انوالوڈ ہے، قتل میں انوالوڈ ہے، کسی سیکشولی لیکن ڈاکٹر اسالٹ میں صاحبہ انوالوڈ ہے. طریقہ کہتے ہیں نا کسی بھی چیز کا طریقہ واردات بھی بہت حد تک اس پیٹرن کو دکھاتا ہے. جس طریقے سے قتل کیا گیا، جس طریقے سے بعد میں اس لاش کو ڈیل کیا گیا،
اسے جس طریقے سے باقاعدہ لٹکایا گیا، اس کے منہ سے جھاگ نکلتا رہا. آپ نے سنا کہ جو کچھ ہمارے رپورٹرز نے مزید انسائٹس بھی بتائی ہے. کیا یہ ایک واقعی ایز سائیکالوجیکلی بھی اسے دیکھا جائے کہ ایسے ایک نارمل قتل کی ڈیفینیشن قرار دیا جا سکتا ہے، یا اس میں کوئی ہمیں نفسیاتی پہلو نہیں نظر آتا کہ اتنا انتہائی قدم کسی کی جانب سے اٹھایا جائے؟ کیا وہ واقعی مینٹلی اسٹیبل بندہ ہے؟ دیکھیے، اگر ہم سائیکیٹری کی بیماریوں پہ بات کریں تو ہم اسے 3 میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک نارمل پرسنالٹی ہے، ایک شخص جو نارمل ہے، جو ایوری ڈے ہماری انسان کے رویہ ہے، بات کرنے کا طریقے وغیرہ ہے، یا کس طریقے سے وہ جو ہے سوسائٹی میں خود کو پیش کرتا ہے. دوسرا آتا ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر. پرسنالٹی ڈس آرڈر میں جیسے کہ آپ کی نارسسسٹک ہے، اینٹی سوشل پرسنالٹیز ہیں، سائیکوپیتھس وغیرہ جس طرح کے ہمارے لوگ ہوتے ہیں. پھر آتی ہیں سائیکیٹری کی بیماریاں. اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ جیسے اگر کوئی اینٹی سوشل پرسنالٹی والا شخص ہے، یا پھر جس کی کوئی بہت زیادہ اس طرح کی ہسٹری دیکھی گئی ہے، تو یہ لوگ زیادہ تر جو ہے وہ کسی قسم کا تشدد یا اس طرح کے واقعات میں انوالو ہو سکتے ہیں. لیکن کیا ہم اسے کنفرمڈ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی نے بھی کسی کا قتل کیا اور بے رحمی کے ساتھ قتل کیا تو وہ لازمی کسی قسم کی پرسنالٹی ڈس آرڈر یا کسی سائیکیٹری کی جو ہے وہ بیماری میں مبتلا ہے؟ وہ کہنا تھوڑا مشکل ہے. پھر اگر ہم اس بات پہ چلے جائیں کہ پھر وہ کون سے جو ہے وہ کیسز ہیں جس میں ہمیں سائیکیٹرک کنڈیشنز دیکھنے کو مل جاتی ہیں، کیونکہ اکثر جب ہمارے پاس کورٹ کا ایک سمن آ گیا، کورٹ کا ایک نوٹیفکیشن آ گیا کہ جی ہمیں بتائیں، دیکھیے کہ جو ہے اس مریض کو یا اس شخص کو جو ہے کیا وہ کسی قسم کے نفسیات کا مسئلہ ہے، کہ ہم یہ کہہ کہ اس نفسیات کے مسئلے کو نظر رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے ان کی جو سزا دینی ہے لا کے حساب سے وہ کم ہو سکے یا پھر نہ دی جا سکے. تو اس میں کچھ بیماریاں آتی ہیں، جیسے کہ آپ کا اسکیزوفرینیا ہے، جو کہ ایک سائیکوسس ٹائپ ہے. ہم کہیں بائی پولر افیکٹو ڈس آرڈر ہے، جس میں خاص طور پہ مینیا ہے یا کسی قسم کے ڈرگ انٹاکسیکیشن ہے. تو ہمیں جو ہے وہ بیماری کچھ ایسی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا مانور صاحبہ، اس قسم کے جو کیسز پہلے بھی ہوئے، ان میں جتنے بھی جو ایسے جو ملزم ہوتے ہیں ان کا جو طریقہ واردات ہوتا ہے وہ سیم ہی ہوتا ہے، اور پھر اس میں بہت سارے سوالات ڈیفینیٹلی پیدا ہوتے ہیں. تو بہرحال آپ سے مزید بھی بات کریں گے اس پر، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمارے ساتھ صبا بھی موجود ہے، صبا ملک جو کہ ہنا کی کزن ہے، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. صبا، آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہنا کی پرسنالٹی کے حوالے سے کیا کچھ شیئر کرنا چاہیں گی، اور پھر اس کے علاوہ کیا ہنا نے آپ سے کبھی ذکر کیا تھا یا کسی اور گھر میں کسی فیملی ممبر سے ذکر کیا ہو؟ کیا ان کے شوہر کے ساتھ ان کے تعلقات کیسے تھے، یا سسرال والوں کا رویہ ان کے ساتھ کیسا تھا؟ اس حوالے سے کیا کبھی کوئی بات انہوں نے کی ہو؟ السلام علیکم. پہلے سے آئی ڈو وانٹ ٹو گیو ڈسکلیمر کہ میں زیادہ انگلش میں بولتی ہوں. مائی انگلش از اسٹرانگر. ہو واز ہنا؟ ہنا واز اے پلر آف اسٹرینتھ اس کی فیملی میں. شی واز اے ڈیووٹڈ ڈاٹر. Her parents are quite sick. Mother has Alzheimer's. Father has Parkinson's. And every single day, وہ ان کے گھر جاتی تھی, ان کے ساتھ کھانا کھاتی تھی. She would be one of their main caretakers, if not the main caretaker. Also, she was one of the most driven career women that we have in our family. An incredible career, very confident. She had a quiet confidence. She wasn't the loudest in the room, but her presence was always felt. She was a really beautiful person. I mean, there's nothing that, family says this, but there's no one that could contradict it. Ye bahut achhi insan thi, very warm-hearted insan. Your second question was that did we have any idea? Did she speak to anyone about this? And unfortunately, the answer is no. Ye itni shocking situation hai hamari family ke liye, because we had nothing to base this off of. She hadn't consented to anybody. There was no outcry, nothing. What we can say that is she's always been a quiet and reserved person, and she did get more quiet in the last years. Agar koi an older person in the family would ask her about صحیح ہے بالکل. صبا صاحبہ آپ کا بھی پوائنٹ آ چکا ہے. سارم ایک بار پھر میں آپ کی جانب آؤں گی. سارم، اس واقعے کی اطلاع گھر والوں کو کب ملی، اور جب آپ لوگ وہاں پہنچے تو تب آپ لوگوں نے کیا کچھ دیکھا؟ ابھی تک کی جو تحقیقات ہے اس سے آپ لوگ کس حد تک مطمئن ہیں؟ اور اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دینے کی کوشش کی گئی انیشیلی، تو تب آپ لوگوں کا کیا رد عمل تھا؟ میم، جس دن واقع ہوا آئی بلیو اس دن ایف آئی آر میں بھی یہی لکھے ہوئے 6 آئی بلیو 53 منٹ ہوئے تھے جب فہد بھائی کو کال آئی تھی ہنا باجی کے
سسر سے جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا کہ جی فہد بیٹا آ جائیں ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے. فہد بھائی گئے ادھر اپنے فادر ان لا کے ساتھ, فہد بھائی کے فادر ان لا کے ساتھ, اور ایک اور انڈیویجول کے ساتھ جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا فور پرائیویسی ریزنس. جب وہ ادھر پہنچے تو پھر جی ادھر آلریڈی پولیس پریزنس تھی. فہد بھائی کو تھوڑا سا سنبھالا گیا تھا کیونکہ وہ obviously جلد بازی میں اندر جانا چاہ رہے تھے, ان کو پتہ نہیں تھا کہ اس وقت ہوا کیا ہے. وہ پہنچے تھے آئی بلیو کوئی 7:23 یا 25 کے تقریباً. جب وہ اندر گئے ہیں تو پولیس پریزنس واز آلریڈی دیر. تینوں مجرم بیٹھے ہوئے تھے اور بہت مست ماحول, چل ماحول میں بیٹھے ہوئے تھے. ٹیبل کے سامنے پنکھا انہوں نے لگایا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں بول رہے تھے, بس فہد یہ کیا ہو گیا ہے. میں تو یہ بات بھی کہوں گا کہ فہد بھائی نے کہا کہ جو ذیشان کی شکل پہ اس وقت مسکراہٹ سی تھی نا, اس کو بھی میں اب ڈسکرائب نہیں کرنا چاہتا. خیر آگے جب بڑھتے ہیں تو پھر اسی وقت پہلے تو آپ یہ مجھے بتائیں کہ اس وقت خودکشی کا رنگ بھی دیا جا رہا ہے, لیکن جب فہد بھائی ادھر گئے کہ جی ادھر پہلے تو ڈکیٹی کا بھی رنگ دیا جا رہا ہے. اس ظلم کو ہر قسم کا رنگ دیا جا رہا ہے, بس وہ رنگ نہیں دیا جا رہا فیملی کی طرف سے, ان کی فیملی کی طرف سے, جو کہ ایک پری پلانڈ کیلکولیٹڈ مرڈر ہے. یہ ہم نہیں صرف کہہ رہے, یہ آپ کے رپورٹرز نے بولا ہے, یہ پولیس نے اس وقت بولا ہے. ہم تو صرف وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ اس وقت اب فیکٹس اسٹیبلش ہو رہے ہیں. کیا یہ پری پلانڈ 1 دن پہلے ہوا تھا, 3 دن پہلے ہوا تھا, 4 دن پہلے ہوا تھا, کچھ چند گھنٹے پہلے ہوا تھا, یہ فیکٹس ابھی نکلیں گے اور اس پہ ہم ابھی کامنٹ نہیں کریں گے. لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس طرح کے واقعے ہونے نہیں چاہیے, لیکن جس طرح یہ واقعہ پیش آیا تھا ہماری طرف اور جس طرح کے واقعے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی, یہ فل ایک ڈسٹریکشن کرنے کی کوشش کی تھی, ڈیویٹ کرنے کی کوشش کی تھی. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے فیکٹس آر فیکٹس. 2 لوگ, ایک بندہ یہ مل کے نہیں کر سکتا, 2 لوگوں کی ضرورت تھی, کیونکہ ہنا باجی جو بھی تھی وہ بے شک جتنی کمزور رہا لگتی تھی, وہ اپنی زندگی کو پیاری مانتی تھیں, اور ہمیں پورا یقین ہے کہ انہوں نے کوشش کی تھی اپنے چند آخری معاملات میں اپنی زندگی بچانے کے لیے. صحیح, ٹھیک ہے. سارم ہمارے ساتھ رہے گا. ڈاکٹر مانور صاحبہ, میں ایک بار پھر سے آپ کی جانب آؤں گی, کہیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں یہی پریکٹس ہوتی ہے کہ بچیوں کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے ہر حال میں گھر بسانا ہے, گھر بچانا ہے, جو کہ ٹھیک ہے, ایک نارمل پریکٹس ہے, ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا کاسٹ آف لائف یہ نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ تشدد کے باوجود, بہت زیادہ لڑائی جھگڑوں کے باوجود بھی سسرال میں آخری وقت تک رہنا ہی پریفر کرتی ہیں. اس کے پیچھے کیا سائیکولوجیکل پیرامیٹرز ہیں آپ کی نظر میں؟ دیکھیے یہ بہت اچھا سوال ہے کہ کیوں جو ہے خواتین ہمارے یہاں جو لڑکیاں ہیں, بچیاں ہیں, وہ اکثر ان کے ساتھ جو ہے وہ رویہ اچھا نہیں ہوتا میاں کی طرف سے, سسرال کی طرف سے, پھر بھی جو ہے وہ اس شادی میں رہنا پسند کرتی ہیں, نہ کہ جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف ان کو شکایت لگائیں یا ان کی طرف واپس جانے کا کہیں, یا طلاق یا خلع کا کہیں, یا پھر کسی قسم کی ڈومیسٹک وائلنس میں جب گھریلو تشدد ہوتا ہے تو کسی قسم کی FIR کٹنا ہے. یہ سب وجوہات اس لیے دیکھنے کو ملتی ہیں کیونکہ جس طرح کے ہمارا ایک ساؤتھ ایشین کنٹری ہے, پاکستان ہے, انڈیا ہے, اور جس طرح کا ہماری جو اپ برنگنگ ہے کہ ہمیں بچپن سے ہی یہی سکھایا جاتا ہے کہ عورت ہے تو اسے صبر کرنا ہے, عورت ہے تو اسے صحیح سے چلنا ہے, عورت ہے تو اس نے جو ہے وہ کپڑے ایسے پہننے ہیں, جیسے میاں بولے گا ویسے کرنا ہے, اٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے, جیسے مطلب اسے یہی سکھایا گیا ہے کہ شادی کو بچانے کی جو 90% ذمہ داری ہے یا اس سے بھی زیادہ ذمہ داری ہے وہ ایک خاتون کی ہے. بچے پالنا ہے تو خاتون کا ہے, اس کی کیا خواہشات ہیں, کبھی وہ بھی جو ہے وہ کسی قسم کی ایجوکیشن چاہتی ہے یا زندگی میں کچھ بننا چاہتی ہے, ان چیزوں پہ جو ہے وہ ہماری طرف سے معاشرے میں بہت کم سے کم چیزوں کو ترجیح جاتی ہے. اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ اکثر اگر خواتین جو ہے وہ خود سے کچھ نہیں ہے, جیسے کہ مثال طور پہ نہ ان کا اپنا جو ہے وہ کوئی کیریئر ہے, پروفیشن ہے, تو نہ ان کی کوئی اپنی جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیبلٹی ہے, تو اکثر اگر ان کو گھر سے نکال دیا جائے یا خود وہ گھر چھوڑ کے آ بھی جائیں تو کس کے پاس آئیں؟ کہ اب وہ جو ان کے والدین ہیں, بھائی بہن ہیں, وہ ایک شادی شدہ بیٹی کو اپنے گھر پہ رکھیں گے؟ بہت ہی کم ایسا دیکھا گیا ہے کہ وہ جو ہے اسے واپس لیں گے, یا اگر وہ آ بھی جاتی ہے, مثال طور پہ میاں نے گھر سے نکال دیا, تو اکثر ان کا یہی ہوتا ہے کہ کسی بھی گھر کے کونے میں ان کو رکھ دیں گے, نہ کسی, کیونکہ جو نئی بھابھی ہوگی, بھائی کی بیوی ہوگی, کیا وہ ان کو ویسے طریقے سے دیکھے گی یا لیں گی, نہیں لیں گی, نہ ان کی کوئی فائنینشیل سیکیورٹی ہے, نہ
जो है वो किसी किस्म की घर पे कोई ऐसी तरजीह दी जाए कि वो वापस जाएं। तो बिल्कुल इन्हीं ये सारी एक चीजों को अगर डिलेमा हम नजर है में डॉक्टर साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं आप। एक डिलेमा है ये सोसाइटी में जो पाया जाता है। अब साथ ही मौजूद रहेगा, एक बार फिर हम अपने रिपोर्टर्स की जानिब बढ़ते हैं। कमर, आपकी जानिब आना चाहूँगी, अभी तक की जो तहकीकात सामने आई हैं वो कहाँ तक पहुँची हैं, मज़ीद उसमें क्या इंसाइट सामने आए हैं? जी अभी तक की जो तहकीकात हैं उसमें बहुत सारे ऐसे शवाहिद जो मौके के थे वो तो तमाम इकट्ठे कर लिए गए हैं। जो स्पेशल टीम बनाई गई थी उन्होंने तमाम चीज़ों को जो है वो इकट्ठा करके अब एक कंपाइल्ड स्टोरी जो है वो बना ली है कि इस तरह हुआ होगा। और यही तरीक़ाकार होता है तहकीकात करने वालों का कि वो इस तरह करके एक चीज़ को इस तरह इस्टेब्लिश करते हैं। लेकिन इसमें जो दो लोग हैं, एक हिना जावेद के खामन जो है फैसल असगर वो, और उनका जो मुलाजिम है ज़ीशान, अब इनके स्टेटमेंट्स में जो डिफरेंस आ रहा था उसको टैली किया जा रहा है। उनको अलग अलग कमरों में बिठाकर उनको टाइम दिया गया, उनसे जो है उनके बयानात जो है वो कलम बंद किए गए हैं और इसी तरह तफ्तीश का दायरा कार जो है उसको बढ़ाया जा रहा है। ख़ास तौर पर जो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ जो फ्रॉन्सिक की रिपोर्ट है, अब वो जैसे ही आएगी तो उसके बाद चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी कि ये मामला जो है ये किस तरफ जा रहा है। इससे पहले भी जो मैंने आपको बताया कि 2 मर्डर थे, हाई प्रोफाइल मर्डर्स थे, उसमें भी इसी तरह की सूरत हाल थी कि चीज़ें जो थी वो वेग हो जाती थी, अनक्लियर हो जाती थी, लेकिन पुलिस वाले जो हैं वो इस चीज़ को डिग आउट कर लेते थे। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि वहाँ से क्योंकि जिस सोसाइटी में यासिर ने बड़ा ठीक से बताया कि जिस जगह पर ये लोग रहते हैं वहाँ पर इंटीग्रेटेड सिस्टम है, वहाँ से आने के लिए बाकायदा तौर पर जो इनमेट्स हैं वो अलाउ करते हैं तो कोई अंदर आ सकता है उस सोसाइटी के अंदर, वरना आम कोई बंदा वहाँ पर चोर की जिस तरह बात की गई वो दाखिल नहीं हो सकता। तो जो कुछ हुआ है उस घर के अंदर ही हुआ, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास की फुटेजेस जो हैं वो भी पुलिस ने हासिल कर ली हैं। तो ये वो शवाहिद हैं जो पुलिस के पास एक बड़ी कंक्रीट जो है चीज़ें इकट्ठी कर लेती है। ख़ास तौर पर जब आरपी और रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो आपने उनमें सुना होगा कि वो जो फैसल असगर हैं उसको मुल्जिम करार दे रहे थे और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमारे जितने भी शवाहिद अभी तक इकट्ठे किए गए हैं और जो तफ्तीश की गई है, जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी, उनके मुताबिक ये दोनों ही मुल्जिम हैं। और जो एक स्टोरी बनाई गई थी और वो अनक्लियर थी, बिल्कुल उसका कोई सिर पैर नहीं मिला कि चोर घर में आए थे और उन्होंने ये वाक़या किया, ऐसी कोई चीज़ जो है वो सामने नहीं आई। ठीक है, पुलिस की जानिब से तहकीकात की जा रही हैं और शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। बाकी जैसे जैसे जो रिपोर्ट्स हैं वो आती जाएंगी पोस्टमार्टम के हवाले से तो भी चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद थे, इसके साथ साथ हिना के कज़न सारिम और सबा मलिक और साथ ही साथ डॉक्टर मानूर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। आप सब ने समा को अपना वक्त दिया, आप सबका बेहद शुक्रिया।